دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا، وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا۔ بغض حیدر کی نجاست ہے نجاست ایسی کہ آب زمزم بھی اسے پاک نہیں کر سکتا۔ ایک اعرابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دعویٰ۔ ایک دن ایک اعرابی شخص رسول اللہ کے پاس آیا، دعویٰ کیا میں نے 70 درہم میں آپ کے پاس اونٹ فروخت کیا تھا، اب مجھے اس کی رقم چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں 70 درہم تجھے دے چکا ہوں۔ باروایت دیگر بدو حضرت کے پاس آیا، اس کے ساتھ اس کی اونٹنی بھی تھی۔ اعرابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ یہ اونٹنی خرید کریں گے؟ حضور نے فرمایا اے اعرابی تو اپنی اونٹنی کتنے میں فروخت کرے گا؟ 22 درہم میں۔ رسول نے فرمایا تیری اونٹنی کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ آخر کار رسول نے اونٹنی کی لگی ہوئی قیمت کو زیادہ کہا، یہاں تک کہ اعرابی سے 400 درہم میں اونٹنی خریدی اور درہم اعرابی کے دامن میں ڈالے۔ اچانک اعرابی نے ہاتھ مارا، اونٹنی کی مہار کو پکڑا، کہا اونٹنی ابھی بھی میری ہے اور درہم بھی میرے ہیں، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر حاضر ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا آؤ یہ بزرگ میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرے گا۔ حضرت نے تمام ماجرا حضرت ابو بکر کو سنایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا معاملہ واضح ہے کیونکہ اعرابی نے ثبوت طلب کیا ہے، لہذا آپ پر ثبوت پیش کرنا ضروری ہے۔ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب نمودار ہوئے تو حضرت نے فرمایا اے اعرابی تو راضی ہے تو یہ جو شخص ہماری طرف آ رہے ہیں یہ ہمارا فیصلہ کریں گے؟ ہاں اے محمد۔ جب حضرت عمر نزدیک آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر میرے اور اس اعرابی کے درمیان فیصلہ کر۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنی بات کہیں۔ حضرت نے فرمایا اونٹنی میری ہے اور درہم اعرابی کے ہیں۔ عمر نے کہا اے اعرابی تو اپنی بات کر۔ اعرابی نے کہا اونٹنی اور درہم دونوں میرے ہیں، اگر محمد کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں تو ثبوت پیش کریں۔ حضرت عمر نے کہا قضیہ واضح ہے اس لیے کہ اعرابی ثبوت مانگتا ہے، کہتا ہے میں نے قسم کھائی ہے کہ اپنا حق پورا لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرا فیصلہ اس مرد سے کراؤں گا جو حکم پروردگار سے ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اتنے میں حضرت علی تشریف لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شخص جھگڑ رہا تھا۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا اے ابو الحسن میرے اور اس مرد کے درمیان فیصلہ کریں۔ حضرت علی نے کہا اے اعرابی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا دعویٰ کرتا ہے؟ میں اونٹنی کی قیمت کا مطالبہ کرتا ہوں جو ان کے ہاں بیچ چکا ہوں۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں اونٹنی کی قیمت ادا کر چکا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا اے اعرابی کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے؟ اونٹنی کی قیمت تجھے ادا ہو چکی ہے؟ اعرابی نے کہا مجھے کوئی چیز نہیں دی گئی۔ حضرت علی نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور ایک ضرب سے اعرابی کا سر اڑا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے امر نواہی اور جنت و دوزخ، ثواب و عذاب اور وحی خداوندی کی تصدیق کرتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے اونٹنی اعرابی کی قیمت کی تصدیق نہ کرے؟ میں نے اعرابی کو اس لیے قتل کیا کہ اس نے آپ کی تکذیب کی ہے۔ اس نے کہا رسول اللہ نے اونٹنی کی قیمت ادا نہیں کی۔ رسول اللہ نے فرمایا تو نے سچ کہا ہے، تو نے سچا فیصلہ کیا ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ اس طرح نہ کرنا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر حضرت عمر کی طرف رخ کیا اور فرمایا حکم خدا اسی طرح تھا کہ یہ فیصلہ علی کرے گا۔ یاد رہے کہ اس طرح کا ایک واقعہ حضرت عمر فاروق نے بھی تلوار کی دھار سے کیا تھا، جب ایک یہودی اور ایک منافق حضور سے فیصلہ کرانے کے بعد منافق کے اصرار پر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہودی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم کر رہا تھا، مگر منافق کو حضور کا فیصلہ قبول نہیں تھا اور وہ حضرت عمر سے فیصلہ کرانا چاہتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر کو جب حقیقت معلوم ہوئی تو چپکے سے گھر تشریف لے گئے اور اپنی تلوار لے آ کر منافق کا سر قلم فرما دیا اور فرمایا کہ جو شخص حضور کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتا، حضور عمر کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ اس کا سر اڑا دیا جائے۔ نیز اسی طرح کا ایک اور فیصلہ حضرت علی سے بھی منقول ہے جو کہ بیان کر دیا جائے گا۔